یوتھ ووٹرز کی تعداد 44%، کتنا ڈیسائسو ہو سکتا ہے بریلوی صاحب یہ فیکٹر؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ کہی جا رہی ہے کہ لوگ سوری ٹو سے، کیونکہ جب مجھے تھوڑی سی اس دن امیر بھی کہہ رہے تھے، یہ تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے اور یعنی یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی سمجھتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی اور نواز شریف یعنی غالباً 85 میں پہلی بار چیف منسٹر بنے نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی 88 میں آ چکی تھی اور یہ ٹھیک ہے پورا مدت نہ کر سکے، تو یہ ایک جو ایک سوری ٹو سے کہ ایک یعنی چلیں ہم لوگوں نے گزار لیا، روایتی لوگوں نے کر لیا، ٹھیک ابھی بھی یہ کریں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے کم اٹریکٹ کرتی ہے یوتھ کو یا کرے گی، کیونکہ پوری جنریشن انہوں نے دیکھا نا، پوری عمر گزر گئی، جب 14-15 سال کے تھے اور اب 25-30 سال ہو گئے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو ایک یوتھ جو ایک ہیرو ورشپ تھی، مطلب کرکٹ کا ہیرو ہونا ایک اور بات ہے، لیکن وہ ایک ضدی پنا بھی تھا، جتنی توجہ دینی تھی، بلکہ میں نے آخری بار بھی خان صاحب سے کہا کہ آپ نے بھی نواز شریف کی طرح ایک رات کبھی کراچی میں نہیں گزاری، آپ بھی گورنر ہاؤس میں آتے ہیں، آپ کبھی جائیے ذرا ادھر لانڈی کورنگی، تو آپ کو کراچی کا پتہ تو چلے مسائل کا، آپ انہی لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک جنرلی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یوتھ بانی تحریک ہے، جو بھی اپنے نام لے رہے ہیں، نہیں لے رہے، ان کی طرف جائے گا۔ یہ پیمرا کا نوٹس آیا تو اس پہ تنزیلہ مزہ لکھوائیے گا جی، ایڈریسڈ ٹو تنزیلہ مزہ۔ کیا ہمارے پاس پیمرا کا کوئی نوٹس ہے جس میں کہا گیا تھا کہ نہیں لینا؟ جسٹ میں ایک اور کمپلیٹ کر لوں، اس میں یہ ہے کہ دراصل سوری ٹو سے کہنا آسان ہے، اب میں جیسے میں جیل نہیں جانا چاہتا، ورنہ میں نے تو فوجی کورٹ سے بھی 6 ماہ کی سزا کاٹی ہے بھائی، ٹھیک ٹھاک، تو میں اب نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ جو ہمارے جو فیملیز ہیں ان میں اگر یہ پتہ چلا کہ اس کے بچے کو اٹھا لو گے، اس کے ساتھ یہ کر لو گے اور یہ بھی نہیں جانے دیں گے اپنے بچوں کو، تو یہ جو یوتھ ہے اگر وہ بہت ہی ووکل اور بہت وائبل ہو کر اسٹرانگلی ایک طرف آیا تو شاید اس کو گھر والے نہیں جانے دیں باہر۔ اچھا، کچھ حلقوں کی ذرا میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، یہ چلا دیجئے گا جی ذرا NA10 بنیر۔ اچھا، حلقہ بہت انٹرسٹنگ ہے، امیر صاحب، تنزیلہ صاحبہ، یہاں پہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی، نہیں ایک خاتون بھی کھڑی ہے بنیر سے، ایک جنرل نہیں، اچھا ٹھیک ہوں گی شاید، بس ہم اس کا NA10 کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی، بیرسٹر گوہر خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ورسز شیر اکبر خان جو کہ پرویز خٹک اچھا کی طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی پی، تو یہ کتنا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے امیر عباس صاحب؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پی ٹی آئی پی یہاں سے سیٹ نکال سکے بنیر سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو گوہر خان کی کامیابی جو ہے وہ یقینی نظر آ رہی ہے؟ تنزیلہ مظہر صاحبہ، میرا خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت اور IPP، میں نے دونوں کا کوئی بہت زیادہ ذکر نہیں سنا، میں بہت حلقوں میں کی ہوں، آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آیا جس نے کہا کہ میں IPP کو ووٹ ڈالوں گا؟ یا میں پشاور اور بہت جگہوں پہ گئی ہوں، آپ کو کوئی ایسا نہیں بندہ ملا کہ ملتان میں جہانگیر ترین کا اچھا ہے، مطلب ان کی شخصیت، مطلب میں پارٹی کی بات کر رہی ہوں، سو میرا نہیں خیال کہ آپ مقابلہ کریں بانی پی ٹی آئی کی شخصیت سے، تو پھر تو یہ ایڈمیٹیبل ہے کہ چونکہ ان کا ایک سٹارڈم تھا کرکٹ کے زمانے کا، لیجنڈری فگر تھے، وہ ابھی تک برقرار ہے۔ میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس پہ جیت جائیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی پچھلی ڈسکشن میں کہنا چاہ رہی تھی، مجھے موقع نہیں ملا، کہ خواتین کی شمولیت پہ لوگوں کا یقین نہیں ہے، اپنے گھر کی خواتین کے جلسوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی عام ورکر کے جلسے میں اسی طرح سے جا کے کھڑے ہوں تو پتہ چلے گا لوگوں کو کہ کتنی امپورٹنس دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو مرد پارلیمنٹیرینز ہیں وہ عورت کا ووٹ لے کے منتخب ہوتے ہیں، سو عورتوں کے حقوق پہ بات کرنے کی ذمہ داری ناز بلو، شازیہ مری، شیری ان کی نہیں ہے، ان مردوں کی بھی ہے، یعنی کہ شیخ رویل اصغر، ان کا نام ویسے میرے ذہن میں آ گیا، شہباز شریف، نواز شریف، بلاول، ان سب کی ذمہ داری، کیونکہ یہ عورت کا ووٹ لے کے آتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ عورت کا ووٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے الیکشن کمیشن نے 10% سے کم ٹرن آؤٹ پہ اس کو نل اینڈ وائڈ کرنے کی بات کی ہے، تو تھوڑا سا تھریٹن فیل کرتے ہیں، لیکن کیا عورت ووٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ کیا یوتھ کو ایگزیکٹلی اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں کچھ وہ کرتے ہیں؟ تو روایتی پالیٹکس سے ہٹنا ہوگا ہماری ساری، اور اس میں پھر ایک اور ایلیمنٹ بہت انٹرسٹنگ، ظفر صاحب میں چاہوں گی کہ معیشت سے ہٹ کے بھی آپ بات کریں، یہ جو تنزیلہ صاحبہ بات کر رہی ہیں، جتنا جنرل سیٹس پہ آپ ڈائریکٹ الیکشن پروموٹ کریں گے خواتین کا اتنا فیوریبل ہوگا، بجائے اس کے کہ ریزرو دیں آپ ان کو سیٹیں۔ ظاہر ہے یہ کہ ان کے لیے ڈس رسپیکٹ ہے جو خواتین ہیں، ریزرو سیٹیں کہ بھائی وہ میں بھی سمجھتا ہوں انسینٹیو ہے ان کے لیے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ ریزرو سیٹس کے لیے جو تگ و دو ہوتی ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے ٹگ آف وار ہو رہی ہے، وہ گھر میں ہی چلی جاتی ہے۔ ہاں جی۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو یوتھ کے ووٹ کی بات کر رہے ہو، وہ یوتھ کے ووٹ کو کس طرح مولڈنگ کی جا رہی ہے، یہ بڑا ڈینجرس ہے۔
ये मैं देख रहा हूँ जो आपने कह रहे हैं ना कि भाई क्यों हम अपने बच्चों को नहीं भेजते, जो यूथ वहाँ खड़ी है वो तो हाफ क्रेजी हो गई है, वो तो ऐसी बातें करते हैं जो हमको समझ ही नहीं आती कि भाई ये मतलब कैसे क्रेजी, मतलब कैसे हो गया? वो इसी तरह की भाई वो उनकी ज्यादा बाशऊर हो गए हैं या नहीं, नहीं एक्सट्रीमिज्म, मिसगाइडेड एक्सट्रीमिज्म की बातें छोड़ेंगे नहीं, टॉलरेंस नहीं है, हम गर्दन कटवा लेंगे, नहीं दिल पर यूं हाथ है, दिल के मतलब अंदर सिस्टम से एतमाद आपने खत्म कर दिया और एकदम। सिस्टम से बड़ा आपने बच्चों को ये सिखाना है कि रूल ऑफ लॉ सिस्टम के अंदर रहते हुए नहीं, उनको कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, पुराना एक गाना भी आया था उसका बैंड का, तो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी हम कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान पूरा कि कम हो, ये तो अब ये इलेक्शन तो सीधा कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। तीसरा जो आप आईपीपी का पूछ रहे हो, हमारे स्टॉक मार्केट में हम उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक, ये भी एक ऑफरिंग ही दी गई है। ये ऑफरिंग दी गई है, उसमें जान आते आते टाइम लगेगा। और खुद भी वो जो इन्वेस्टर है बहुत बड़ा शौकत तरीन, अपने जहांगीर तरीन, शौकत तरीन, ये सब इन्वेस्टर ही हमारे लिए ऑल तरीन, यानी आप देखो अमीर तरीन, आपका सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर फोन पर कह रहा है कि भाई आप आईएमएफ से नहीं खराब कर दो, ये क्या हो रहा है? आपको पता है नरसिम्हा राव के बाद राजीव गांधी आया था, टाइम कम रह गया, मैं मतीन साहब की तरफ अब जवाब मुकम्मल कर लें। राजीव गांधी आया था,